السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور کتاب مشکوٰۃ المصابیح میں ہم اس کا تیسرا والیوم پڑھ رہے ہیں، اور تیسرے والیوم میں اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے کتاب الآداب، اور کتاب الآداب کا جو سب چیپٹر ہے وہ ہے حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 4911۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری والدہ۔ اس نے عرض کیا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری والدہ۔ اس نے عرض کیا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے عرض کیا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیرا باپ، پھر تیرا قریبی رشتہ دار، پھر اس سے کم قریبی رشتہ دار۔ حدیث نمبر 4912۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پا لے، پھر وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ حدیث نمبر 4913۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، میری والدہ میرے پاس تشریف لائیں جبکہ وہ مشرکہ تھیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قریش سے حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بے شک میری والدہ میرے پاس آئی ہیں جبکہ وہ بہتر سلوک کی متمنی ہیں، تو کیا میں ان سے صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس سے صلہ رحمی کرو۔ حدیث نمبر 4914۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آل ابو فلاں میرے دوست تو حمیتی نہیں، میرا حمیتی تو اللہ اور صالح مومن ہیں، لیکن ان کے ساتھ رشتہ داری ہے جس سے میں صلہ رحمی کے ذریعے برقرار رکھوں گا۔ حدیث نمبر 4915۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے ماؤں کی نافرمانی کرنے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے، بخل کرنے اور دست سوال دراز کرنے کو تم پر حرام قرار دیا ہے، اور فضول باتیں کرنے، لوگوں کے احوال جاننے کے لیے زیادہ سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو تمہارے متعلق ناپسند فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 4916۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ کسی آدمی کے والد کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں وہ اس کے والد کو گالی دیتا ہے، اور یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ حدیث نمبر 4917۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی کا اپنے والد کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے دوستوں سے صلہ رحمی کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ حدیث نمبر 4919۔ 4918۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق فراغ کر دیا جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ حدیث نمبر 4919۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور جب وہ اس سے فارغ ہوا تو رحم کھڑا ہو گیا اور اس نے رحمان کی کمر پکڑ لی۔ اس پر رحمان نے فرمایا، ہٹ جا۔ اس رحم نے عرض کیا، یہ مقام اس کا ہے جو تیرے ساتھ قطع رحمی سے پناہ طلب کرتا ہے۔ فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میں اس سے تعلق قائم رکھوں؟ جو تجھ سے تعلق قائم رکھے اور جو تجھ سے تعلق توڑے تو میں اس سے تعلق توڑ دوں۔ رحم نے عرض کیا، رب جی، کیوں نہیں، میں راضی ہوں۔ فرمایا، یہ میں نے جو کہا ایسے ہی ہوگا۔ حدیث نمبر 4920۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم رحمان سے مشتق ہے۔ اللہ نے فرمایا، جس نے تجھ سے تعلق قائم کیا میں اس سے تعلق قائم کروں گا، اور جس نے تجھ سے تعلق توڑا میں اس سے تعلق توڑ دوں گا۔ حدیث نمبر 4921۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم عرش کے ساتھ معلق ہے، وہ عرض کرتا ہے، جس نے مجھے جوڑا
اللہ سے جوڑا اور جس نے مجھے توڑا اللہ سے توڑا۔ حدیث نمبر 4922 جبیر بن موتم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 4923 ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کے بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں بلکہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ حدیث نمبر 4924 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان سے درگزر کرتا ہوں اور وہ مجھ پر زیادتی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا بیان درست ہے تو پھر تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، جب تک تم اس روش پر قائم رہو گے تو ان کے خلاف اللہ کی طرف سے تمہیں مدد پہنچتی رہے گی۔ حدیث نمبر 4925 صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، حسن سلوک سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، بے شک آدمی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 4926 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں قرات سنی تو میں نے کہا یہ کون قرات کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا حارثہ بن نعمان۔ حسن سلوک کی یہی جزا ہوتی ہے، حسن سلوک کی جزا ایسی ہی ہوتی ہے، اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ سب سے بڑھ کر حسن سلوک کرنے والے تھے۔ بیہقی نے اسے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ میں جنت میں داخل ہونے ہوا کی بجائے میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا کے الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 4927 عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد راضی تو رب راضی، والد ناراض تو رب ناراض۔ حدیث نمبر 4928 ابو درداء سے روایت ہے کہ ایک آدمی اس کے پاس آیا تو اس نے کہا میری ایک بیوی ہے جبکہ میری والدہ اسے طلاق دینے کا مجھے حکم دیتی ہے۔ یہ سن کر ابو درداء نے اسے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا والد جنت کا بہترین دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو دروازے کی حفاظت کر لو اور چاہے تو ضائع کر لو۔ حدیث نمبر 4929 بحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں کس سے حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں سے۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کے ساتھ، پھر قریب ترین اور پھر قریب تر رشتہ دار کے ساتھ حسن اچھا سلوک کر۔ حدیث نمبر 4930 عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں، میں نے رحم تخلیق کیا اور اس کا نام اپنے نام رحمان سے تجویز کیا، جس نے اسے جوڑا میں اسے جوڑوں گا اور جس نے اسے توڑا کیا میں اسے اپنی رحمت سے محروم کر دوں گا۔ حدیث نمبر 4931 عبداللہ بن ابی اوفا بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس قوم میں قطع رحمی کرنے والا شخص ہو اس پر رحمت نازل نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 4932 ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم و سرکشی اور قطع رحمی ایسے گناہ ہیں کہ ان کے مرتکب کو اللہ دنیا میں سزا دینے کے ساتھ ساتھ اسے آخرت میں بھی ذخیرہ کر لیتا ہے۔ حدیث نمبر 4933 عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتلانے والا والدین کا نافرمان اور مستقل شراب نوش جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 4935 حدیث نمبر 4934 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نسب کو اس قدر ضرور سیکھو جس کے مطابق تم صلہ رحمی کرتے ہو، کیونکہ صلہ رحمی اہل رحم میں محبت، مال میں اضافے اور درازی عمر کا باعث ہے۔ ترمذی اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔
حدیث نمبر 4935 ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، تو کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری والدہ ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حدیث نمبر 4936 ابو اسید سعدی بیان کرتے ہیں کہ مسیح اسلام ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اتنے میں بنو سلمہ کے قبیلے سے ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حدیث نمبر 4936 ابو سعید سعدی بیان کرتے ہیں کہ اسی اسلام میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اتنے میں بنو سلمہ قبیلے سے ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی ایسی صورت ہے جس کے ذریعے میں ان کی وفات کے بعد ان سے حسن سلوک کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا کرو اور ان کے لیے مغفرت طلب کرو اور ان کے بعد ان کی وصیت پر عمل کرو، اور وہ جو صلہ رحمی کیا کرتے تھے اسے جاری رکھو اور ان کے دوستوں کی تکریم کرو۔ حدیث نمبر 4937 ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جرانہ کے مقام پر گوشت تقسیم کرتے ہوئے دیکھا۔ اچانک ایک عورت آئی، حتیٰ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور وہ اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں۔ حدیث نمبر 4938 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دوران کے 3 آدمی سفر کر رہے تھے، بارش آ گئی، انہوں نے پہاڑ میں ایک غار میں پناہ لی، اتنے میں پہاڑ سے ایک چٹان گری اور اس نے ان کا غار کا منہ بند کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، اپنے اعمال کا جائزہ لو جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے خاطر کی ہے، پھر ان کے ذریعے اللہ سے دعا کرو، شاید کہ وہ اس تکلیف چٹان کو دور کر دے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے بوڑھے والدین تھے اور میرے چھوٹے بچے تھے، میں ان کے نان و نفقہ کا ذمہ دار تھا۔ جب میں شام کے وقت مویشی لے کر واپس آتا تو میں دودھ دھو کر اپنے اولاد سے پہلے اپنے والدین کی خدمت میں پیش کیا کرتا۔ ایک مرتبہ جنگل میں دور نکل گیا، جس کی وجہ سے میں شام کے وقت دیر سے گھر پہنچا تو میں نے ان دونوں کو سویا ہوا پایا۔ میں نے حسب معمول دودھ دھویا، پھر دودھ کا برتن لے کر آیا اور ان کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا اور ان سے پہلے بچوں کو پلانا بھی نامناسب جانا، جبکہ بچے میرے قدموں کے ساتھ بھوکے بلکتے رہے۔ میری اور ان کی یہی صورتحال رہی حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا کی خاطر ایسا کیا تھا تو پھر ہمارے لیے اس قدر راستہ بنا دے کہ ہم وہاں سے آسمان دیکھ لیں۔ اللہ کے لیے ان کے لیے راستہ کھول دیا حتیٰ کہ وہ آسمان دیکھنے لگے۔ دوسرے نے عرض کیا، اے اللہ، میرے ایک چچا زاد بہن تھی، میں اسے اتنا چاہتا جتنا کہ زیادہ سے زیادہ مرد خواتین کو چاہتے ہیں۔ میں نے اس سے برائی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن اس نے انکار کر دیا حتیٰ کہ میں اسے 100 دینار دوں۔ میں نے کوشش کر کے 100 دینار جمع کی اور وہ لے کر اس کے پاس گیا۔ جب میں اس برے فعل کرنے کے لیے اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا، اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر جا اور اس مہر کو نہ توڑ۔ یہ سنتے ہی میں اس سے اٹھ کھڑا ہوا، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو ہمارے لیے راستہ کھول دے۔ اللہ نے ان کے لیے کچھ راستہ کھول دیا۔ تیسرے شخص نے کہا، اے اللہ، میں نے ایک فرق 6 ارطل چاولوں کی اجرت پر ایک مزدور کام پر لگا رکھا تھا۔ پس جب اس نے اپنا کام مکمل کر لیا تو اس نے کہا، میرا حق مجھے ادا کرو۔ جب میں نے اس کا حق اس پر پیش کیا تو وہ اسے کم تر سمجھتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اس سے زراعت کرتا رہا حتیٰ کہ میں نے اس سے گائے اور چراہے جمع کر لیے۔ وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا، اللہ سے ڈر جا اور مجھ پر ظلم نہ کر اور میرا حق مجھے ادا کر۔ میں نے کہا، یہ گائے اور اس کے چرنے والے کو لے جا۔ اس نے کہا، اللہ سے ڈر، مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، تم یہ گائے اور اس کے چراہے کو لے جاؤ۔ اور وہ اسے لے کر چلا گیا۔ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو باقی راستہ بھی کھول دے۔ چنانچہ اللہ نے ان کے لیے راستہ کھول دیا اور وہ تکلیف دور کر دی۔ حدیث نمبر 4939 معاویہ بن جہامہ سے روایت ہے کہ جہامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں جہاد میں شریک ہونے کے لیے آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری والدہ ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس کے پاس رہو کیونکہ جنت اس کے قدموں کے پاس ہے۔
حدیث نمبر 4940 ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میری ایک بیوی تھی جسے میں پسند کرتا تھا، جبکہ عمر اسے ناپسند کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے فرمایا اسے طلاق دے دو، میں نے انکار کر دیا تو عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے یہ واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اسے طلاق دے دو۔ حدیث نمبر 4941 ابو امامہ سے روایت ہے کہ کسی آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول، والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں تمہاری جنت کا سبب ہیں اور تمہاری جہنم کا سبب ہیں۔ حدیث نمبر 4942 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کے والدین یا ان دونوں میں سے ایک فوت ہو جاتا ہے جبکہ وہ ان دونوں کا نافرمان ہوتا ہے اور وہ ان کی موت کے بعد ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہے اور ان دونوں کے لیے مغفرت طلب کرتا رہتا ہے تو اللہ ایسے شخص کو حسن سلوک کرنے والا لکھ دیتا ہے۔ حدیث نمبر 4943 ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کے حق کے متعلق اللہ کی اطاعت میں سبو کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں اور اگر وہ ایک ہو تو دروازہ بھی ایک، اور جو شخص اپنے والدین کے حق کے متعلق اللہ کی نافرمانی میں سبو کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں اور اگر وہ ایک ہو تو جہنم کا دروازہ بھی ایک۔ ایک آدمی نے عرض کیا اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں، اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں اور اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں۔ حدیث نمبر 4944 ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بچہ جب اپنے والدین کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو اللہ اس کے ہر بار دیکھنے کے بدلے میں اس کے لیے حج اور مبرور کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اگرچہ وہ ہر روز 100 مرتبہ دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تصور سے بہت بڑا اور ہر نقص سے پاک تر ہے۔ حدیث نمبر 4945 ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی کے علاوہ اللہ جتنے چاہے گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس گناہ کے مرتکب کو مرنے سے پہلے زندگی ہی میں سزا دے دیتا ہے۔ حدیث نمبر 4946 سعید بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بھائی کا اپنے چھوٹے بھائیوں پر ایسے حق ہے جیسے والد کا اپنی اولاد پر حق ہے۔ امام بیہقی نے 5ویں احادیث شعب الایمان میں روایت کی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔